شفافی آنکھوں کو نور ہے مولانا دانوں برکات داری اللہ ان کی عمر میں خلوص میں برکت نصیب فرمائے ہر شیخ صاحب کی توجہات کا خاص مرکز ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اللہ ہمارے نیک عظیموں کے علم میں عمل میں اخلاص میں برکت نصیب فرمائے آپ حضرات کا یہ جذبہ یہ قابل قدر ہے یہ اپنے عزیزوں کے دلوں میں جو یہ نیک جذبہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ پاک کے دین کی صحیح سمجھ ہو یہ اندر کے خلوص اور طلب کی علامت ہے مجھے یاد پڑتا ہے میں تقریباً 1-2 سال میرے ایسے گزرے تو مجھے بالکل عبارت پڑھنی نہیں آتی تھی عبارت کے بارے میں بڑا پریشان رہتا تھا مجھے یاد پڑتا ہے یہ ہمارے چوڑی میں ایک نیک استاد تھے حضرت مولانا قاضی وزیر اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہندوستان جامعہ صدیقیہ سے فارغ تھے حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور ان کے خاص معارف بھی تھے مجھے حضرت استاد کے بارے میں کسی نے بتایا کہ حضرت استاد کو طلباء کی وہ عبارت کے اوپر بہت نظر رکھتے ہیں صرف نہ ہو ان چیزوں کے اوپر میں سال کے درمیان میں مجھے علم ہوا تو میں حضرت استاذوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہے آواز تو آ رہی سال کے میں حضرت استاذوں کی خدمت میں حاضر ہوا میرے ذہن میں یہ تھا کہ کافیہ اور شافیہ کہ یہ 2 کتابیں پڑھ لیں تو ذرا عبارت آ جائے گی میری کوئی نئی عمر تھی بالکل تو حضرت استاد کی خدمت میں حاضر ہوا استاد نے خیریت پوچھی تو اس کے بعد پوچھا کیوں آنا ہوا تو میں نے بس وہ پنجابی زبان میں پوچھ رہے تھے کچھ تھوڑی تھوڑی پنجابی میں جواب عرض کیا تو صحیح میں کافیت شافیہ پڑھنا ہے کافیت شافیہ پڑھنا ہے استاد وہ بڑے مسکرائے پر میں کافیہ شافیہ پڑھنا اور کنہیں ٹکریاں پڑھانے والا کافیہ شافیہ پڑھنا ہے وہ مسکرائے کافی تو فرمانے لگے فرمایا ابھی سال کا درمیان ہے سال کے شروع میں آئے سال کے شروع میں بس وہ طبیعت میں ایک چیز لگی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرما دے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں آپ کو رکھوں طلباء ہیں نا ان کے لیے 4 دیواری کی ضرورت نہیں ہے اگر اندر کی سمجھ ٹھیک ہو جائے تو یہ طلباء ہیں میں آپ کو رکھ کروں وہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا ایک طالب علم قطبی کا مطالعہ کر رہا تھا اس کے مطالعے نے اس کی بیوی کا نام تو قطبوں کو بلا دیا تھا یہ ایسی چیز ہے الحمدللہ یہ پھر خود آدمی کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف تو حضرت صاحب فرمانے لگا فرمایا ابھی سال کا درمیان ہے سال کے شروع میں آنا بہرحال 5-6 ماہ بس اسی انتظار میں گزرے کہ اللہ کرے وہ دوبارہ سال آئے تو پھر میں استاذوں کی خدمت میں حاضر ہوں سال گزر گیا 5-6 ماہ گزر گئے طبیعت بڑی بے چین بہرحال سال پورا ہوا کہ سال کی ابتدا میں پھر میں حضرت استاذوں کی خدمت میں حاضر ہوا کہ صحیح مجھے اب میں نے صرف کافیہ کا نام لیا شافیہ کا نہیں بس میں گھر کو گیا دوبارہ میں کہوں صحیح میں نے کافیہ پڑھنا ہے کافیہ تو استاد فرمانے لگا فرمایا اگر کافیہ پڑھنا ہے تو کافیہ کا متن نہیں پڑھاؤں گا اس کا حاشیہ پڑھاؤں گا متن میں تو اعراب لگے ہوئے ہیں اعراب والی کتاب میں نہیں پڑھاتا اب میں بڑا پریشان ہوا کہ
ہمارے لیے متن سمجھنا مشکل ہے، حاشیہ کیسے سمجھیں گے؟ بہرحال پھر میں نے اس خدمت میں رکھی کچھ صحیح میں نے ہدایت نہ ہو پڑھنی، وہ پہلے پڑھ رکھی تھی لیکن میں نے رکھی صحیح دوبارہ مجھے آپ ہدایت نہ ہو پڑھا دیں۔ تو پھر حضرت صاحب نے ہدایت نہ ہو شروع کروائی۔ پھر وہ کچھ معلوم تھا، کچھ ساتھیوں سن رکھا تھا غصاؤں کا مزاج عبارت مطالعہ سننے کا ہے، تو یہ پہلا دن تھا، تو ہم اپنی طرف سے وہ ہدایت نہ ہو کہ شروع کی عبارت ہے وہ خوب دیر کر گئے۔ تو حضرت صاحب نے پہلے دن بس بڑھاپا تھا، کوئی اس وقت ان کی عمر تھی 77 سال ان کی عمر تھی، 77 سال۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا سرفراز صدر صاحب دم برکات اللہ علیہ ان سے عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ اب وہ ہدایت نہ ہو کہ عبارت سنی، تو عبارت سننے کے بعد پھر ایک موٹا سا مفہوم بیان کیا، بس جو کتاب میں لکھا ہوا تھا وہی بیان کر دیا، کوئی باہری کوئی زیادہ کوئی چیزیں نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ اب ذرا لفظی ترجمہ خود کریں، لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تو اما بعد فہذا، تو ہذا اس میں اشارہ ہے، اس کا ترجمہ بھی کچھ انداز سے کر لیا۔ یہ ہذا مختصر کا لفظ ویسے ہی اردو میں سن رکھا تھا، میں کہ یہ مختصر ہے، مضبوط کا معنی وہی کر دیا کہ یہ مضبوط ہے، یہ مضبوط، حالانکہ اس کا ہدایت نحو میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہاں حاشیے میں لکھا ہے اے خال عن الحشی و تطویل، کہ یہ زائد اور لمبی باتوں سے محفوظ ہے، یہ زائد اور لمبی باتوں سے محفوظ ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ تو مضبوط کا معنی محفوظ، لیکن اس وقت وہی کیا معنی کہ یہ مضبوط ہے۔ جماعت فیہ مہمات النحو، جماعت کا ترجمہ بھی کر لیا، لیکن آگے مہمات کا لفظ اس کا ترجمہ نہیں آ رہا تھا، کیا ترجمہ ہے؟ تو وہ نیچے مہمات کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے بین سطور مقاصدہ، مقاصدہ لکھا ہوا، لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ دیکھنے کی چیز ہے۔ تو ہمارے ہر بڑے استاد نے یہاں پر ایک جملہ فرمایا، فرمانے لگے اے تھلے کی لکھیا، تھلے کی لکھیا، دیکھا تو وہ مقاصدہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ فرمایا، فرمایا ایک کاڑا کاڑا ایویں نہیں لکھیا، سارا ویک کیا کرو گا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بین سطور ہے، یہ حاشیہ ہے، یہ سب چیزیں یہ دیکھنے کی ہیں۔ ایک بھائی فرمانے لگے حاشیہ کو حاشیہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا حاشیہ کا معنی ہوتا ہے کنارہ، فرمایا جو اندر متن ہے، اندر متن ہے، یہ شرح والی کتاب ہے، فرمایا اس کی مثال دریا کی طرح ہے، اور فرمایا حاشیے کی مثال کنارے کی طرح ہے۔ تو دریا میں غوطہ لگانا ہو تو وہ کنارے سے ہی چھلانگ لگاتے ہیں نا، تو فرمایا یہ حاشیہ اس لیے ہے تاکہ حاشیے کو سمجھ کر پھر آگے اندر کی جو متن ہے شرح اس کو سمجھ سکیں، وہ اندر غوطہ لگانے کے لیے ہے یہ حاشیہ ذرا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ذرا پھر مجھے یاد پڑتا ہے، ہاں جمعرات کو ہمارا پھر سبق، ہم 2 طالب علم تھے، جمعرات کو ہمارے سبق کی چھٹی ہوتی تھی، تو پھر پیچھے سے جتنی عبارت پڑھی ہے نا وہ ساری حضرت استاد سنتے تھے۔ حاضہ مختصر، مجھے یاد ہے اب بھی تھوڑی وہ حاضہ مختصر مضبوط فی النحو جماعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ موضوع فصل بعبارۃ واضحۃ، یہ ساری عبارت ذرا یہ لگاتار وہ سنتے تھے عبارت ذرا۔ پھر درمیان میں اگر کوئی غلطی کی تو غلطی پر ٹوکتے نہیں تھے، جب پوری عبارت پڑھ لی جہاں تک سبق پڑا ہے غلطی ذہن میں رکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جہاں سے عبارت میں غلطی کی ہے وہاں سے دوبارہ عبارت پڑھواتے، پھر اگر اس میں غلطی کرتے تو پھر بس صرف مارتے نہیں تھے، باقی اپنا پورا درد نکال کے باہر رکھ دیتے تھے۔ ہاں یہ خیر ہے، مجھے دفعہ یاد پڑتا ہے اس کی جگہ پر میں نے اذا کا لفظ پڑھا تو بہت سخت ڈانٹا۔ ہاں پھر بار بار جب غلطی کی اصلاح کرتے یہ فرماتے، فرمایا غلطی ہے کہ نہیں؟ میں کہوں صحیح ہے،
انہوں ٹھیک کرنے دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ میں کہا صحیح ہے. تو رات جا کے کی کر دیو؟ پھر آگے فرماتے یخا مار دیو یخا. یہ پھر یعنی گپ شپ لگاتے ہو جا کر ذرا. بس وہ ان کا حضرت اساؤں کا درد کہ بالکل ہم حضرت استاد وہاں اپنے کمرے میں ہوتے جہاں پر تھا، لیکن ہم بالکل پریشان رہتے سارا دن کہ کس طرح صبح جا کر اساؤں کو عبارت سنائے گا. درد بہت تھا، بڑے اللہ والے تھے بہت. یہاں رائے گنج کے ہمارے حضرت حاجی افضل صاحب تھے، وہ ایک مرتبہ رائے گنج جا رہے وہاں قریب سے گزرے تو انہوں نے پھر اپنی گاڑی کھڑی کر لی. کہتے میں یہاں سے گزرا تو میرے دل میں کوئی ٹھنڈک سکون محسوس ہوا ہے. فرمانے لگے مجھے لگتا ہے یہاں کوئی اللہ کے ولی رہتے ہیں. پھر انہوں نے اپنی گاڑی روک کر اندر گئے اور حضرت اساؤں کی زیارت کی. یعنی عجیب اللہ نے شان عطا فرما رکھی تھی، بڑا نورانی چہرہ تھا. بعض لوگ آ کر ایک دفعہ میں سبق پڑھ رہا تو ایک آدمی آ کر بس سامنے بیٹھا ہوا تھا. استاد زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش مزاج تھا. وہاں تو میں خیال وہ 15-20 منٹ بیٹھا رہا اور اساؤں کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا. بعد میں کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ کی زیارت سے مجھے سکون ملتا ہے، دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ایسا عجیب اپنی شان تھی ان کی. میرا خیال یہ تھا، میرا خیال کپڑے وغیرہ اگر ان کے بعض دفعہ ایسا تو خود دھو لیتے اپنے. ہاں کوئی میرا خیال کپڑے سوکھ جاتے پھر ان کو یوں مروڑتے تھے. اور میں ذرا ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو میں اس کو توڑنے کے لیے ذرا ان کو مروڑ رہا ہوں. عجیب ان کی اپنی شان تھی. حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت اساؤں کے شاگرد تھے تو کبھی کبھی حضرت اساؤں کے پاس تشریف لاتے اور کو ذرا کچھ لطائف کچھ خوش کرنے والی باتیں سناتے. ایک دفعہ تشریف لائے فرمانے لگے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور میں ان کا امام حضرت کو اتنی تیز نماز پڑھاتا ہے کہ شیطان کو موقع ہی نہیں ملتا وہ سفر ڈال لیتا ہے. بڑے یا اللہ عجیب کی شان ہے. ایسے اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے ہمارے قابل حضرات. الحمدللہ میری یہ جو فیض ہے یہ انہیں کا ہی فیض ہے. ہمارے جتنے بھی نیک حضرات نیک ہے شیوخ اکابر یہ سب کا فیض ہے. ہم تو پرنالا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، بس انہیں کا جو کچھ ہے. ہمارے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہر شیخ صاحب اللہ ان کی قبر کو اللہ ان کے پر کروڑ اللہ ان کی قبر پر رحمتیں برسائے. بڑے حضرات ان کی بڑی توجہ ہے، اللہ قبول فرمائے. ہر بھائی جو ہے ہر بھائی کے ساتھ میں ہر شیخ صاحب کی خدمت میں الحمدللہ ایک مرتبہ حاضر ہوا تو ہر شیخ صاحب دام برکات رحمہ اللہ تعالیٰ اصول حیات تھے تو دام برکات اللہ علیہ فرمائے لگے اس بیضاوی طلباء بیضاوی پڑھ رہے بیضاوی شریف، لیکن طلباء کو سیوں کی پہچان نہیں تھی، عبارت کی پہچان نہیں تھی. تو شیخ صاحب فرمانے لگے میں نے ان کو بیضاوی شریف کے ساتھ ان کو یہ صرف شروع کروا دی صرف. تو الحمدللہ چند دن انہوں نے گردان یاد کی، سیوں کی پہچان ہوئی تو طلباء بڑے خوش ہوئے. شیخ صاحب خدمت کہنے لگے استاذ اب ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ عبارت پڑھنے میں سمجھنے میں سیوں کے پہچاننے میں اللہ کا شکر ہے بآسانی ہے ہمیں الحمدللہ. تو میری ہاں یہ یعنی صحیح سمجھ کے شوق اللہ نے رکھا ہے. یہ طلباء ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہیں. اللہ نے سب میں اپنے دین کی عظمت محبت شوق اللہ نے چھپا رکھا ہے. تو یہ عمر ہے میری یہی پڑھنے کی ہے، یہی سمجھنے کی ہے، یہی بڑھنے کی عمر ہے آپ حضرات کی. اس میں جتنی محنت کر لیں گے کوشش کر لیں گے انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. ہمارے حضرت شیخ علی صاحب مولانا حضرت مولانا ڈاکٹر شیخ علی شاہ صاحب دامہ برکات اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا تو فرمانے لگے غالباً سن 54 میں حضرت مولانا ادریس کانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا میں نے دورہ حدیث کیا تو فرمایا ہم یہاں 30 طالب علم تھے
دورہ حدیث میں 30 طالب علم، لیکن حضرت کے ہاں 3 طلباء کو عبارت پڑھنے کی اجازت تھی، باقی طلباء کو عبارت پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف طلباء زبر زیر میں غلطی کرتے، حضرت فرمایا اگر یہ زبر زیر میں غلطی کرنے کی وجہ سے حدیث شریف کی عبارت میں اگر زبر زیر کی غلطی ہو جائے تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ فرمایا خطرہ ہے کہیں اس حدیث کا مصداق نہ بن جاؤ، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو اس لیے فرمایا جو صحیح عبارت پڑھ سکیں وہ عبارت پڑھیں۔ تو میری صحیح سمجھ کی ضرورت ہے، محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت ہے اتنی کوشش کر دیں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ اپنی ہمت کے مطابق لگے رہیں، 1 لفظ کی سوم میں آئے، 2 کی سوم میں آئے، لیکن جب الحمدللہ لگے رہتے ہیں ساتھی خلوص کے ساتھ، پھر اللہ پاک محروم نہیں کرتے، اللہ اپنے دین کے کسی بھی شعبے کے اندر اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ آپ حضرات سب کی، اللہ آپ کے صدقے میں ہم سب کی، ہماری مثال ایسی ہے کہ آپ سب کے سب اللہ کے دین کے نوکر ہیں۔ نوکر کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے، اس کے کام کا پتہ مالک کو ہوتا ہے۔ دیکھو سکول کالج ان کا جو مستقبل ہے وہ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل وہ حکومت کے حوالے ہے، وہی کہیں حکومت کی نوکری ملے گی تو پھر ہم کچھ کریں گے، لیکن اللہ کے دین پڑھنے والے طلباء کا مستقبل وہ اللہ کے حوالے ہے۔ میں آپ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسے ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے کہ اللہ کیا کام لیتے ہیں۔ بالکل اب آپ دیکھ لو افغانستان میں میرے خیال وہاں 15-20 ہزار قریب طلباء شہید ہوئے، سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم دورہ حدیث کریں گے تو پھر جا کر کسی مسند کے اوپر بیٹھیں گے، لیکن اللہ نے ان سب کا دورہ حدیث کرنے سے پہلے ہی اللہ نے سب کا دورہ کروا دیا ہے اور جنت میں پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ مجھے ہمارے جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر وہ فرمائے لگے کہ میں قندھار میں گیا، وہاں جو حضرت ملا امیر المومنین صاحب دامہ برکات اللہ علیہ نے شہداء کے لیے قندھار میں علیحدہ قبرستان بنوایا ہے، تو میں نے وہاں قریب بستی والوں سے جا کر پوچھا کہ اس قبرستان کے بارے میں کوئی خاص بات بتلائیں، اور میں خاص بات یہ ہے رات کے وقت ان کی قبروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ یہ رات کے وقت یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے یار؟ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا سلسلہ ہے الحمدللہ۔ قبر ہے نا، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یا اللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ عالم برزخ اور عالم خواب، عالم برزخ کی مثال یہ عالم خواب کی طرح ہے۔ اب دیکھو میں آپ ایک موٹی سی مثال کر دوں، آپ حضرات یہ بھائی ہیں نا ہمارے، اللہ قبول فرمائے، اب آپ حضرات آرام کر رہے ہوں، رضائی میں آرام کر رہے ہوں، رضائی میں باہر سے دیکھنے والا یہی سے اب بالکل اس کی مثال قبر کی طرح ہی بن جاتی ہے۔ ایسی سردیوں کے موسم میں پاؤں اگر بالکل اگر یعنی پھیلے ہوئے ہوں اور اوپر رضائی ڈال رکھی ہو تو اس کی مثال بالکل یہ کہہ لو کہ بالکل وہ قبر میں لیٹنے والے شخص کی طرح ہے، ایسی ہے کہ بالکل طرح ہے۔ تو اب باہر دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ حضرت رضائی میں آرام کر رہے ہیں، تو حضرت سے پوچھیں آپ کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا الحمدللہ میں تو ابھی مکہ مدینہ کی سیر کر کر آ رہا ہوں۔ ایسا ہے، دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ رضائی میں ہے، لیکن اندر والے ان سے پوچھیں، وہ کہہ رہا میں تو مکہ مدینہ کی سیر کر کر آ رہا ہوں۔ آئیے عالم خواب ہے نا، عالم خواب وہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع کہ 7 زمین 7 آسمان اللہ ان کو رضائی کے اندر ہی یعنی ان کو سمیٹ دیں گے، ایسا ہے، اور سب کچھ یہاں نظر آئے گا۔ اور میں ایسی عالم برزخ جو قبر ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے، دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ مٹی پڑی ہوئی ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، جو اندر لیٹا ہوا ہے اس کے لیے اگر مومن ہے نیک ہے تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کے باغ سے پردہ اٹھا کر دکھلایا کہ نہیں دکھلایا ہے؟ ایسے ہی ہے، بعض دفعہ اللہ پردہ اٹھا دیتے ہیں، جیسے عالم خواب سے بعض مرتبہ اللہ پاک پردہ اٹھا دیتے ہیں، جو کوئی خواب میں کیفیت پیش آ رہی ہوتی ہے وہ باہر بھی سنائی دیتی ہے۔ جیسے ہمارے قاری پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک تقریر ہے، تقریر منامی، تقریر منابی، وہ حضرت نے خواب کے اندر ہی تقریر کی،
حضرت آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے، بس وہ خواب میں تقریر کرنا شروع کر دی. گھر والوں نے وہ ٹیپ ریکارڈ لی اور حضرت کے منہ کے قریب رکھ دی. وہ خواب میں نیند کی حالت میں جتنی تقریر کی وہ ساری کی ساری ریکارڈ ہو گئی. وہ خواب کی جو کچھ ہے ایسے ہی کہتے ہیں. عالم برزخ کی جو عام طور پر اللہ پاک اس کو پردے میں رکھتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ اللہ پاک اس سے پردہ اٹھا بھی دیتے ہیں. کبھی نیک ہو تو اللہ اس کے حوال سے پردہ اٹھا دیتے ہیں، اس کے حوال سے پردہ اٹھا دیتے ہیں. جیسے ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی قبر کو اللہ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا اور باغ سے پردہ اٹھا کے دکھلا دیا. ہمارے مدرسے کے طالب علم اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کا فضل ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے غسل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، دفن میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے اپنی رحمت سے، اللہ نے اپنے فضل سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. تو ہمارے مدرسے طالب علم فرمانے لگے کہ میں نے حضرت کی قبر سے رات کے آخری حصے میں مٹی اٹھائی، فرمایا کہ جہاں سے مٹی اٹھاتے ہر جگہ سے نئی خوشبو ہوتی ہے، ہر جگہ سے. کہتے ہیں تقریباً کوئی 40 قسم کی خوشبو تو میں نے سونگی ہے. کہتے 40 قسم کی ہے. ایسے جہاں سے مٹی اٹھاتے ہر جگہ سے نئی خوشبو ہے. تو میں یہ حضرت شیخ صاحب کی الحمدللہ ان کی دعائیں، ہمارے قابل حضرات ان کی بڑی شان ہے الحمدللہ. اللہ نے یعنی اپنے نیک مقبول بندے، اللہ نے ان کی قبر سے یعنی پردہ اٹھا کر اللہ نے بتلا دیا کہ یہ ہمارے مقبول اور نیک مقبول بندے ہیں. ایسے تو اب ان کی روح کو ہم نے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اپنے عزیز جو یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ گویا کہ ہر شیخ صاحب کی روح کو خوش کر رہے ہیں. اللہ کی بڑی رحمت، بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں جتنا بھی اپنے آپ کو لگائی رکھیں گے، چمٹائی رکھیں گے، انشاءاللہ محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت ہے اتنی کوشش کر لیں. نتیجہ اور ثمرہ یہ اللہ کے حوالے ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرتے کرتے بعض دفعہ آپ سے اللہ کام لے لیں، آپ کی نسلوں سے کام لے لیں، یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے. میں ایک ویسی مثال کے طور پر کر رہا ہوں، اس کو میرے متعلق نہ سمجھا جائے. ہاں یعنی ہمارے والد صاحب سے میں آپ کو کروں، ان کا جب پڑھنے کا عرصہ ہے تقریباً 40 سال پڑھنے کا عرصہ ہے. یعنی بالکل ہندوستان سے پڑھنا شروع کیا اور پوری زندگی پڑھنے میں گزری. میں نے تقریباً طلباء کو تکرار کرانا شروع کر دیا، وہ پڑھتے تھے. بلکہ آخر میں ہمارے والد صاحب کے ایک مدرسے کو ساتھ چلے گئے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ بیٹا میرے لیے کوئی مدرسہ تلاش کریں کہ جہاں میں پڑھوں. تو پھر چبڑجی والے مدرسے میں ہمارے والد صاحب کو میں نے خود داخل کروایا کہ بھائی آپ یہاں پر پڑھیں ذرا. تو ایسا ہے اللہ اپنی، تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں گے الحمدللہ. اللہ کے ہاں ہے، بس یہ اندر کا جو خلوص ہے اس کے اوپر قدر ہے. اللہ آپ سے کام لے لیں، آپ کی نسلوں سے کام لے لیں، بس اپنے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ، ان کے ادب و احترام کے ساتھ اس نیک سفر کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. پھر اللہ کی رحمت سے اللہ محروم نہیں فرماتے. اللہ پاک کی ذات بڑی قدردان ذات ہے. وہ الحمدللہ کہ بلکہ میں کر دوں ایک ہم لگا رہے ان کی تو رخ کر کے، چاہے خدمت کا موقع ملے نہ ملے، لیکن مقصد تو ان کی ذات کو خوش کرنا ہے. ہاں یہ ہے چل رہا. ہمارا میرا مدرسہ سولتی ہے مکہ مکرمہ، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ذرا وہاں حج کے مسائل دارالفتہ میں ہو جا کر ذرا کچھ حج کے مسائل سیکھنے کے لیے اس لیے سے میں بیٹھ جاتا ہوں. وہاں مرتبہ حضرت مولانا اسماعیل کٹکی صاحب رحمہ دامہ برکات اللہ علیہ، امید ہے کہ حیاتی ہوں گے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. وہ وہاں پر تشریف لائے مدرسہ سولتی مکہ مکرمہ میں. یہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد اور حرم مدی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں. ایسا صاحب کے طور پر وہاں تشریف لائے تو سنانے لگے. فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب فرمائے تھے، حضرت شاہ صاحب اور پھر حضرت شاہ صاحب کا پھر دیکھو ایک بات عجیب انہوں نے سنائی. فرمایا دیکھو پہلے یہاں پر شیخ الحدیث حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر حضرت ڈھابیل چلے گئے، پھر حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جاب پر تشریف لائے. لیکن ہمارے اکابر ان کی خلوص کی کیا شان ہے. فرمانے لگے کہ حضرت شاہ صاحب ڈھابیل سے دیوبند تشریف لاتے
اور حرم مدی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے تشریف لے جاتے ارشاد صاحب کے ہاں، تو فرمایا ارشاد صاحب اپنے ہاتھ سے چائے پکا کر حرم مدنی کو پلاتے. کیا شان تھی یعنی اندر. اللہ معاف فرمائے. میں ہوں یاد رکھنا تو میرا دماغ تو چکرائے گا یاد رکھو بھائی ایسے ہے. میں اگر یہاں پڑھا رہا ہوں میری جگہ پر کوئی آ کر بیٹھ جائے یاد رکھنا میرے دماغ میں تو یہ ہوگا کہ میں کل اللہ معاف فرمائے کہ بالکل میں کہیں کونے میں جا کر بیٹھ جاؤں. ایسا ہے لیکن فرمایا یہ آپس میں محبت تھی ہمارے بڑوں کی طرح اللہ کی رضا کے لیے بس یہ ہے. تو فرمایا حرم مدی رحمۃ اللہ علیہ میں ارشاد صاحب اپنے ہاتھ سے چائے پکا کر حرم مدی رحمۃ اللہ علیہ حرم مدنی کو پلاتے ہیں. پھر ایک مقولہ سنایا. فرمایا لگے ارشاد صاحب فرمائے تھے ارشاد صاحب کہ میرے دو دوست ہیں ایک با وفا دوست اور ایک ہے بے وفا دوست. فرمایا علم فرمایا یہ علم فرمایا یہ میرا بے وفا دوست ہے. فرمایا یہ کبھی کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. علم بے وفا دوست ہے یہ کبھی کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. فرمایا باقی رہی جہالت فرمایا وہ تو یار غار ہے ہر وقت ساتھ رہتی ہے. اب آپ بتاؤ ارشاد صاحب کی کیا شان تھی. میں کیا کروں باتوں میں بات. دارالعلوم دیوبند میں یہ مرزائی کچھ مرزائی ہے یہ کوئی مصر سے عربی سیکھ کر آ گئے کچھ عربی وہ زبان اور دارالعلوم دیوبند میں آئے اور وہاں کر انہوں نے کچھ وہ شور مچانا شروع کیا کہ ہم نے عربی کے اندر مناظرہ کرنا ہے عربی کے اندر مناظرہ کرنا ہے. دارالعلوم دیوبند کے استاد زمانے لگے تو مناظرے سے مقصد سمجھنا سمجھانا ہے. عوام ہیں یہ اردو جاننے والے ہیں سب عربی نہیں جانتے ہیں تو اردو زبان میں مناظرہ ہو جائے عربی میں کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ مصر تھے کہ ہم نے عربی زبان میں مناظرہ کرنا ہے. ہم نے عربی زبان میں مناظرہ کرنا ہے. تو یہ لیکن اساتذہ اس پر اصرار کر رہے تھے کہ اردو زبان میں. تو یہ آواز یہ شور ارشاد صاحب ذرا کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے ارشاد صاحب تک یہ شور پہنچا ہے. تو ارشاد صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. تو ارشاد صاحب کو بتلایا کہ یہ کچھ مرزائی آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عربی زبان کے اندر مناظرہ کرنا ہے عربی زبان کے اندر. تو ارشاد صاحب نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو کہ عربی زبان میں مناظرہ ہوگا نظم میں ہوگا نثر میں نہیں ہوگا اشعار کے اندر مناظرہ ہوگا. تو گئے حضرات اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مناظرہ عربی زبان میں ہوگا لیکن نظم میں ہوگا نثر میں نہیں اشعار کے اندر مناظرہ ہوگا. بس کہتے ہیں بس جو کچھ تھا وہ سب کچھ نکل گیا. میں اب کیا بولوں ہمارے جو بزرگوں نے سنایا نا واقعہ فرمایا پھر ایسی انہوں نے دوڑ لگائی. دوڑ لگاتے وقت ان کا وہی شیطان والا حال ہوا یاد رکھنا جو اذان کے وقت ہوتا ہے شیطان کا بدلہ میں کیا رہتا. ایسی انہوں نے دوڑ لگائی وہاں سے بھاگے رہے. تو ہمارے بزرگوں کی یہ شان تھی. میں آپ کو کروں اللہ نے عجیب ان کو شان سے اللہ نے عجیب ان کو کرامات سے ان کو نوازا تھا کیا تھا. تو اپنے عزیز بھی انہی کے نام لیوا ہیں. بس اس نیک سلسلے میں اپنے آپ کو جوڑی رکھنا ہے اپنے آپ کو اس میں لگائی رکھنا ہے. ہاں بالکل احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. اللہ نے اپنے عزیزوں کو جو دولت عطا فرما رکھی ہے نا یہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے کچھ ساتھ ہو فرمایا تم جنت میں بیٹھے ہو جنت میں. پھر خود ہی ان سے پوچھنے لگے تو ربا سے بتاؤ ہاں آٹا کیا بھاؤ ہے آٹا کیا بھاؤ ہے. وہ کسی طالب علم کو پتہ نہیں کہ آٹا کیا بھاؤ ہے. ہاں پھر فرمایا یہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے. جنت میں جو کچھ ملے گا وہ بغیر بھاؤ کے ملے گا وہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں عطا کر رہے ہیں. ہاں تو اور کیا ہے الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے ساری رحمت. اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. اللہ اس نیک سلسلے میں جوڑی رکھے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ علامات ایک کتاب ہے بس اللہ نے اپنی رحمت سے لکھوا دی تھی. بس اس کی ایک علامت میں بتلا دیتا ہوں. چلو کبھی الحمدللہ بھائی مضاف سے لے کے علامات میں سے ایک علامت موٹی سی علامت عربی ترکیب میں بہت سی علامات ہیں. چلو ایک علامت اس لیے سے پڑھا دیتا ہوں.
چلو کچھ کیا کروں، کچھ چند اللہ نے اپنی رحمت سے میری اللہ قبول فرمائے. مضاف مضافلے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دو اسم ہوں. ہمارے ایک استاد فیصل آباد میں پڑھاتے تو وہ ذرا شروع کی جو 6 علامات ہیں وہ میرے خاص 6 7 8 علامات وہ مجھے آ کر بتانے لگے. میں ان طلباء کو یوں پڑھاتا ہوں ذرا ویسے علیحدہ بھی ذرا پڑھ لیں. تو دو ہے کیا دو اسم ہوں، پہلے اسم پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو تو عام طور پر یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضافلے بنیں گے. اب کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، باب الاذان، غسل الوضوء، فرض الوضوء، رفع الراس، مس الراس، یہ سب کے سب آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ مضاف مضافلے. یہ اب یہ سارے الحمدللہ یہ ساری عبارتیں ترکیب میں اللہ کا شکر ہے. حضرت استاد بھائی مولانا زہیر صاحب دامہ برکات اللہ علیہ فرمایا کہ ترکیب سے بڑی آسان طلباء بہت جلد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے انہیں سمجھ عطا دی ہے. یہ بالکل آپ نے موٹی سی ایک علامت. دنیا میں کوئی بھی اسم ہو اور اس کے بعد ضمیر آ جائے تو یہ سب کے سب آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضافلے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. شرجامی میں آپ پڑھ لیں گے الحمدللہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملۃ علی سید الانبیاء محمد المجتبی وعلی آل محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی. اب نعمائہ آلائہ آلہ یہ سب آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ مضاف مضافلے ہیں. یہ مختصر سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے. اللہ اپنے ذیوں کے علم میں عمل میں اخلاص میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں خوش رکھے. جو کوئی ٹوٹی پھوٹی بات کہی گئی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا تھوڑی کروا دیں دعا کروا دیں گے. سبق تو ہو گیا برکت ہو گیا آپ جانے سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. یا اللہ ہمارے سب نے قضیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان کے علم میں عمل میں اخلاص میں برکت نصیب فرما. دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مارا مال فرما. یا اللہ آخری سانس تک اپنے دین پر قائم رہنے کی اور اس کے ساتھ جمتے رہنے کی اور اس کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد زہیر صاحب دامہ برکات اللہ علیہ حضرت اساؤں کی عمر میں صحت و خلوص میں ہمت میں نئے جذبے میں یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ ان کے فیض کو عام فرما. یا اللہ ہر شیخ صاحب کی روحانی نسبی اولاد کو سب کو نسبی اولاد بھی روحانی اولاد میں داخل ہے دین پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے. یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کو ہر شیخ صاحب کی روح کو خوش کرنے کا آپ کی روح کی تسکین کا آپ کے قلب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی طلباء ہیں جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں ہمارے نیک اساتذہ جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے تمام مراکز کی مدارس کی یا اللہ تمام خانقاہوں کی سب کی حفاظت فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.